افغانستان کی سرحد سے آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی فورسز نے، اور ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد جو ہے جس کا نام تھا خارجی امجد عرف مزاحم، اس کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے علاوہ خوارج کمانڈر نور ولی کا اس کو نائب تصور کیا جاتا تھا یہ، اور اس کے علاوہ 3 اور دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ادھر ٹرکی کے اندر ٹرکی کی ریکویسٹ اور قطر کی ریکویسٹ کے اوپر پاکستانی وفد جو ایئرپورٹ پہ آ گیا ہوا تھا واپس جانے کے لیے پاکستان، وہ دوبارہ اس نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ٹرکی کے اندر افغانستان کی طالبان رژیم اور پاکستان کی وفد کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تیسری طرف سہیل آفریدی صاحب نے ہر روز ایک نہ ایک کوئی نیا گل کھلایا ہوتا ہے، اور آج بھی انہوں نے ایک بڑی ہی بوم بلاسٹک قسم کی سپیچ کی ہے، جس سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ٹیررزم کے خلاف KP، بیسیکلی افغانستان کے معاملے کو لے کر، طالبان کے معاملے کو لے کر، مہاجرین کے معاملے کو لے کر، ٹیررزم کے معاملے کو لے کر، ملٹری آپریشنز کے معاملے کو لے کر، ان تمام معاملات کو لے کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے اس کی رائے جو ہے وہ شاید پاکستان کی وفاق، پاکستان کی فورسز کی رائے سے اتنی مختلف ہے کہ یہاں پہ کلیش لائک سچویشن بنی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے ان کا آج کا بیان سنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا فرمایا۔ آج آرمی چیف بھی گئے تھے پشاور میں، اور وہاں پہ وہ قبائلی جو نمائندگان ہیں، عمائدین، ان سے ملے، جرگہ ہوا وہاں پہ، اور قبائلی عمائدین نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی فورسز کے ساتھ مکمل اپنے یکجہتی کا یقین دلایا۔ اختیار ولی صاحب، آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ کی حکومت کا سہیل آفریدی کے ساتھ ایک اہم صوبہ ہے، اس کو آن بورڈ لینا ہے۔ آپ عمران خان کے چکر میں جو ہے وہ نہ اس کے CM کو مان رہے ہیں، نہ وہاں کی گورنمنٹ کو مان رہے ہیں، نہ ان کی بتائی ہوئی کسی سجیشن کو مان رہے ہیں، نہ آپ ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا عمران شاہد صاحب۔ سر، ہمارا پرابلم بڑا آسان ہے، اور میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ عشق عمران ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ عشق پاکستان ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پالیسیز جو بھی رہی ہیں ماضی میں، اس میں کچھ غلط تھی، کچھ ٹھیک تھی۔ سب کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، سب کو آپ ٹھیک بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی کیا ہے۔ پاکستان کی پالیسی تو یہ ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو، پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ افغانستان میں بھی امن قائم ہو، ہماری سرزمین ان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ان کو یقین دہانی کراتے ہیں، اور ان سے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ مذاکرات کی بات کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب یا تحریک انصاف، تو مذاکرات کب نہیں ہوئے؟ کون سے دور میں مذاکرات بند ہوئے؟ مذاکرات تو ہوتے رہتے ہیں۔ دوحہ معاہدہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ بھی مذاکرات تھے۔ ابھی بھی جو ٹرکی میں ہو رہا ہے وہ بھی مذاکرات ہیں۔ لیکن آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانیں گے تو مذاکرات کیسے چلیں گے اور امن کیسے آئے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ APS کا واقعہ لے لیں، کوچہ رسالدار کا لے لیں، یا پاکستان بھر میں جتنے وارداتیں ہوئی ہیں، جن لوگوں کو ہم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا، بدلے میں ہمیں ٹیررزم ملا۔ ہم نے اپنے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، جوانوں اور بڑے بزرگوں کو ان کی لاشیں ہم نے دفنائی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری پالیسی نہیں ہے۔ ہمیں امن چاہیے، اور امن جو ہے، سہیل آفریدی اگر امن کی بات کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ چلیں گے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ بھائی وہ آپ کے ساتھ کیسے چلے؟ آپ وہ ہر روز گے، ذلیل ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر جا کے۔ آج تو ملاقات کا ٹائم بھی تھا، آپ کی گورنمنٹ ان سے ملنے نہیں دے رہی، ان کے لیڈر سے۔ اب اس میں کیا قباحت ہے میرے بھائی؟ عمران خان جیل میں، اس نے کیا جیل میں کر لینا ہے اگر سہیل آفریدی ملے گا؟ کامران صاحب، جناب کامران صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ دونوں بڑی الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک طرف بات ہوتی ہے لوگوں کی جان و مال کی، امن کی، دوسری طرف بات ہوتی ہے سیاست کی۔ اور عمران خان سے ملاقات ان کی اگر آج نہیں ہوئی ہے، میں پرسنلی ذاتی طور پہ اس ملاقات کا میں کوئی مخالف نہیں ہوں، ہو جانی چاہیے، آج نہیں تو کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی، ہفتے بعد ہو جائے گی، وہ ہو ہی جانی ہے۔ لیکن کیا آپ اس کو نتھی کر سکتے ہیں کہ امن کی بات تب کروں گا جب آپ کو وزیر اعظم بلاتے ہیں میٹنگ میں، جس میں تمام وزرائے اعلیٰ آتے ہیں، اس میں بات ہوتی ہے امن کی، آپ کے صوبے کی، خیبر پختونخوا کی، اور آپ کہتے ہیں کہ میری ملاقات میرے لیڈر سے نہیں ہوئی ہے تو میں نہیں آؤں گا؟
کیا یہ کوئی سین سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ کوئی مطلب کوئی سنجیدہ سٹیٹمنٹ ہے؟ میرے خیال میں نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک آپ کی سیاسی ہے، دوسری ذمہ داری آپ کی ریاستی ہے۔ سیاست کو اور ریاست کو یہ آپ تھوڑا سا الگ کر لیں تو بہتر ہوگا، اور چلنا آپ کے لیے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کے پی حکومت جائے بھاڑ میں، سی ایم کے پی جائے ٹو ہیل ود ہم، ہم نہ اپنی مرضی کریں گے، ہمیں ان کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم ان کا مینڈیٹ مانتے ہیں، نہ ان کو سی ایم مانتے ہیں دل سے۔ یہ میرا پوائنٹ بالکل نہیں ہے بھائی جب آپ اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ابھی تو وہ انتخاب بھی اس کا نہیں ہوا، آپ نے پریس ٹاک کی، عطا تارڑ صاحب نے پریس ٹاک کی، آپ کلیئرلی اس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کے ایما پر گورنر حلف نہیں لے رہا اس سے، تو آپ کے ایما پر الیکشن کمیشن نے کے پی کے سارے بندوں کو فیصلہ سنا کے وہ کر دیا کہ چلو ادھر نہیں تو ادھر سے۔ تو میرے بھائی پبلک تو دیکھ رہی ہے نا یار، کے پی کی پبلک تو دیکھ رہی ہے۔ ہم میرے بھائی کامران صاحب، سر میں خود ان سے ضمنی الیکشن جیت کر اسمبلی میں گیا تھا، مجھے ایک بندے بشر نے مبارکباد نہیں دی تھی، تو آپ بدلہ لے رہے ہیں؟ ایک بندے نے، ایون اے سنگل پرسن۔ نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ دن دیکھیے، اور آج ملک کا یہ جو خود کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں صوبے کا، اس کو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو مبارکباد۔ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا اختیار بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اس وقت اختیار آپ کا چل رہا ہے، اور اس وقت دبائی پھری ہوئی ہے ادھر سے ادھر تک سیاست میں۔